بڑائی و کبریائی بیان کرتا ہوں کہ جس رب العالمین کے احسانات ہیں ہم پر کہ جن کو ہم کبھی گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر جنہوں نے رب العالمین کے پیغام کو اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا اور اپنے فریضہ نبوت و رسالت کو کما حقہ سر انجام دیا۔ بالخصوص نبی آخر الزماں پر کہ جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جن کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ کا انکار کیا، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی امت میں پیدا ہو کر کے ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ میں سے اکثر احباب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو مرکزی عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں شہر میں، مختلف بڑے بڑے شہروں میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سروں کا سمندر ہوتا ہے اور لوگ جو ہے جوق در جوق تبلیغی جماعت کے ان اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، اور اس سے لوگوں کا ایک تعلق بن جاتا ہے کہ ہم بیان کے لیے نہیں بلکہ ہم دعا میں شامل ہونے کے لیے سفر کر رہے ہیں، فلاں پیر ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، فلاں حلقہ ذکر میں شامل ہونے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ بہت ساری باتیں ہیں جس سے آپ واقف ہیں، اور یہی آج ہمارا مرکزی موضوع ہے کہ تبلیغی جماعت کی یہ جو اجتماعات کے سلسلے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، سوال ہوا تھا۔ سوال یہ تھا، ایک شخص سے بہت زیادہ نفلی عبادتوں کو انجام دیتا ہے، نفل نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے اور اعتکاف کی حالت میں بھی بہت زیادہ رہتا ہے، نفل نمازوں کا بھی اہتمام ہے اور معتکف کی حالت میں رہتا ہے، اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے، ذکر کرتے رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو بدعتوں کا رد کرتا ہے، اہل بدعت پر نکیر کرتا ہے۔ تو ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ یہ موضوع کیوں منتخب کیا گیا اس کا جواب آپ پہلے سن لیں۔ تو پوچھا کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ ایک تو بہت زیادہ نفلی عبادتیں، سجدے کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ رکوع سجدے میں ہے اور رطب اللسان ہیں اللہ کے ذکر سے، اور دوسرا ہے اہل بدعت کو ننگا کرتا ہے۔ تو کہا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل نمازیں، یا اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے، یقیناً یہ عبادت ہے۔ اہل بدعت پر انکار کرنا اور ان کا پردہ فاش کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن دو عبادتوں میں ایک عبادت کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس طرف تو ہوا یہ کہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی نمازیں صرف اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو بدعت اور اہل بدعت پر نکیر کر رہا ہے تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بدعت پر نکیر ہے اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہا، پوری امت کے خیر و بھلائی کی خاطر وہ کام کر رہا ہے، دگنا اجر ہے اس کو۔ تو ہمارے بعض احباب یہ نہ سمجھیں کہ کسی خاص جماعت کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ جو اہل بدعت ہوں گے ان کا رد کیا جانا یہ شریعت اسلامیہ کو مطلوب ہے، یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ لہذا امت میں اختلاف، افتراق، یہ سب جو باتیں ہیں کہ اتحاد کی بات ہونی چاہیے، اتحاد عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ موضوع پولیٹیکل لوگوں کا ہے، سیاسی لوگوں کا ہے۔ پولیٹیشنس آر انٹرسٹڈ اونلی ان ٹیکنگ ووٹس، یہ ان کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ عقیدے کی بات، یہاں پہ منہج کی بات ہے،
اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ، شریعت اسلامیہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا منہج ہونا چاہیے، یہ ہے ہمارا موضوع۔ سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر تبلیغی جماعت یا ان جیسی جو بھی تحریکیں ہیں یہ کیسے وجود میں آئی۔ اگر کوئی شخص ہندوستان کی تاریخ کا بنظر غائر مطالعہ کرے تو اس کے اوپر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ہندوستان کے اندر اکثریتی جو مذہب ہے وہ سناتن دھرم، ہندو دھرم ہے، ہندوازم ہے، زیادہ تر آبادی آج بھی انہی لوگوں کی ہے۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں ہوا یہ کہ غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو اپنے دیوی دیوتاؤں سے جوڑنے کے لیے ایک تحریک عمل میں لائی گئی، جس تحریک کا نام تھا بھکتی تحریک۔ آپ جا کر کے پڑھ لیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی بھکتی تحریک سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی، صوفیزم کی تحریک، اور اسی صوفیزم کا جو فلسفہ ہے، اسی صوفیزم کا ایک پارٹ تبلیغی جماعت ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے مصدر اور مراجع سے مستنبط کوئی جماعت ہے، بلکہ یہ ہندو بھکتی تحریک سے ماخوذ جماعت ہے، تبلیغی جماعت، کیونکہ یہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو صوفی بنانے کی ایک عالمی تحریک ہے۔ اب یہ صوفیزم کیا ہے؟ یہ صوفیزم یہ ہے کہ انکار منکر نہ ہو، امر بالمعروف نہ ہو۔ وہ آیتیں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت پڑھتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن صوفیزم یہ ہے کہ جو انکار منکر کا قائل نہیں ہے، برائی کو برائی نہیں کہا جائے گا، کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا، جو جیسا کر رہا ہے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، کوئی مسئلہ ذکر نہیں کیا جائے گا، بات ہوگی صرف اور صرف فضائل کے اوپر، مسائل پر بات نہیں ہوگی، کیونکہ مسائل پر بات ہوگی تو پھر اختلافات ہوں گے، لہذا مسائل ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، فضائل ہی ہمارا موضوع بحث۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو صوفیزم کا جو فلسفہ ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ، یہ اجتماعات کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو خیرہ نہ کرو کہ لوگ کتنی بڑی جماعت، سروں کا سمندر ہے، یہ اجتماعات میں شریک ہو رہے ہیں۔ ان کا پس منظر جانو کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کی بدعقیدگیاں کیسی کیسی ہیں، ان کے علماء کس کلمہ کفر کی طرف داعی بنے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہوا؟ لا معبود بحق الا اللہ، حق کے ساتھ اگر کسی کی عبادت و بندگی ہوگی تو وہ اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اب اس لا الہ الا اللہ کا مفہوم صوفی تحریک میں یہ پایا جاتا ہے، لا موجود الا اللہ، کوئی بھی شے جو اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرق کو سمجھے، یہ لا الہ الا اللہ کا یہ جو کلمہ ہے، اس کا معنی کیا بیان کر رہے ہیں؟ دنیا کی ہر شے یہ رب کے اعضاء ہیں، رب کے مظاہر ہیں، یہ اللہ کے مظاہر ہیں، اللہ کائنات سے الگ نہیں ہے، یہ جو کائنات ہے یہی اللہ ہے، یہ جو وجود ہے یہی رب ہے، لا موجود الا اللہ۔ تھوڑی سی علمی بات ہے، محض خطبے سے پورا معنی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، سرسری طور پر بتا رہا ہوں، پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے ایک بدعقیدگی جنم لیتی ہے، کیا ہے وہ بدعقیدگی؟ عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود۔ یہ بدعقیدگیاں کیا ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں جو موجود ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی کہ جیسے منصور حلاج یا اس کے علاوہ ابن عربی جیسے شیطانوں نے کہا تھا، جن کو یہ اپنا شیخ اکبر مانتے ہیں، ابن عربی کو شیخ اکبر مانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو زندیق اور ملحد ہے،
जो कहता है अनल हक कि रब तो मैं ही हूं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुझ में ही तो रब है, ये कुल कायनात क्या है, ये रब है, ये रब का हिस्सा है, मैं ही रब हूं, नऊज़ बिल्लाह। ये इनका शेख अकबर है। ये तबलीगी जमात का अकीदा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, इनकी किताबों के अंदर मौजूद है ये बातें। वहदतुश शुहूद का अकीदा क्या है? हर शय में दो सिमिलर है, एक जैसे अकीदे हैं, ये वहदतुल वजूद हो या वहदतुश शुहूद हो, सिर्फ देखने का नजरिया आपका बदल जाता है कि हर शय अल्लाह है या हर शय में अल्लाह मौजूद है। लफ्जों की हेरा फेरी है, माना सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो इनके शेखुल हदीस से पूछा गया कि भाई जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, या आज बहस करते हैं लोगों से, कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, नऊज़ बिल्लाह, ये वहदतुल कुफ्र और ये वही वहदतुल शुहूद का अकीदा है। ये अल्लाह को अर्श पे नहीं मानते, ये लोगों को नमाजों की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह के बारे में इनकी बदअकीदगियां देखो, अल्लाह को फी कुल्ली मकान, हर जगह मानते हैं। जब इनसे पूछा गया अल्लाह मंदिर की मूर्ति में भी अल्लाह है, तो कहते हैं मंदिर की मूर्ति में भी अल्लाह है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये इनकी बदअकीदगियां हैं। और मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ इन्होंने अकीदे तौहीद का कत्ल किया है, बल्कि इस तबलीगी जमात के हाथ, इनके हाथ सुन्नत रसूल के खून से भी भरे हुए हैं। इन्होंने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का भी कत्ल किया है। ये अपने आप को बड़े पारसा, बड़े दीनदार अवाम के सामने पेश करते हैं कि हम ही हामिलीन किताब व सुन्नत हैं, हम ही हामिलीन सुन्नत हैं, हम ही मुहिब्बे रसूल है। जबकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, जमातों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सुन्नत रसूल का कत्ल किया है तो ये वही तबलीगी जमात है। मिसाल दूँ आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी कभी नहीं काटी, ये कहेंगे कि एक मुश्त रख करके दाढ़ी काट दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाजों में रफ़उल यदैन किया, ये कहेंगे रफ़उल यदैन नहीं करना। अल्लाह के रसूल ने अपनी नमाजों में सूरतुल फातिहा के पढ़ाने को लाजिम करार दिया, ये मना कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने आमीन वला ज़ालीन पर बिलजहर कहा, बाआवाज़े बुलंद कहा, ये सुन्नत रसूल से आपको रोक देंगे। आप तशहुद में बैठें, रफ़अ सब्बाबा की सुन्नत पर अमल करेंगे, ये कहते हैं इन वहाबियों अहले हदीसों की उंगलियों को तोड़ दो। ये सबसे ज्यादा सुन्नत रसूल के खूरेज साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा है, ये इस मुख्तसर से वक्त में कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा। ये अपने आप को दुनिया के सामने बहुत बड़े मुअतदिल, बहुत बड़े दीनदार बना करके पेश करते हैं। ये पारसाई का चोला इन्होंने ओढ़ा है, ये कातिलीन सुन्नत हैं, ये कातिलीन किताब व सुन्नत है। और सबसे पहला और बुनियादी मसला अक़ीदे तौहीद के बाद, जैसे मैंने कहा कलीमे पे बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे तो इनके वहदतुल कुफ्र वहदतुल शुहूद का अक़ीदा साबित हो गया। ये अल्लाह को अर्श पर मानते ही नहीं है। अल्लाह कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह खुद कह रहा है मैं अर्श पर मुस्तवी हूं, लेकिन ये हर जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को लेते हैं। ये इनकी अपनी तावीलात। और शरीयत के अंदर फ़लसफ़े का कोई अमल दखल नहीं है, शरीयत के अंदर अक़ल का कोई दखल नहीं है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, आप जो अपनी अक़ल लाएगा वो बर्बाद कर दिया जाएगा। जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दे करके कहा, नक़ल है कुरान और सुन्नत। अक़ल क्या है? अक़ल नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल दे करके कहा कि जब सैलाब आ चुका, कश्ती में लोग सवार हो गए, नक़ल ये थी अल्लाह का अजाब आ चुका है, आंखों से देख रहे हैं, ये नक़ल है, नक़ल कर दिया गया, अजाब आ गया। अब अक़ल क्या कह रही है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की? सआवी इला जबल, मैं एक पहाड़ की बुलंदी पे पहुंच जाऊंगा, यासिमुनी मिनल मा। मेरी अक़ल ये कहती है कि ये जो सैलाब आया है उसका पानी पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचेगा। बाप बेटे की गुफ्तगू हो रही है, नूह अलैहिस्सलाम की, उनके बेटे की। बाप बुला रहा है, बेटा इनकार कर रहा है। बाप कह रहा है ये नक़ल है, अल्लाह का फरमान है, बेटा कह रहा है ये अक़ल है। दोनों की गुफ्तगू हो रही है। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं वहाल बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुग़रक़ीन, बात हो रही है और एक ऐसी मौज ने थपेड़ा मारा, डुबो दिया गया। तो क्या मालूम हुआ इससे
جہاں پہ نقل ہے قرآن و سنت ہے وہاں پہ عقل کا کوئی دخل نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر شریعت اسلامیہ کے اندر عقل کو لانا ہوتا تو اللہ کے رسول نے مسافر کو کہا کہ موزوں کے ساکس کے اوپر ایسے مسح کرو۔ آپ نے حالت وضو میں ساکس پہن لیے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کر رہے ہیں آپ، اور آپ کو ساکس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر آپ ایسے مسح کر لیں، اوپر کے پنجے پر۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدمی جب چلتا ہے تو اصل گندگی پیر کے نچلے حصے پہ ہوتی ہے۔ اگر میں ہوتا، مجھے اختیار ہوتا تو میں کہتا کہ پانی لے کر کے نیچے مسح کرو، لیکن شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا اتنا ہی کرنا ہے، لہذا مسح اوپر سے کیا جائے گا نہ کہ نیچے سے کیا جائے گا۔ وضو آدمی کا ٹوٹتا ہے، جا کر کے آدمی کچھ اور دھوتا ہے، عقل کا دخل کہاں ہے شریعت کے اندر؟ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو اگر عرش پر مستوی کر دو گے تو اللہ کی جگہ تم نے فکس کر دی، اللہ کی جگہ فکس کر دی تم نے، اللہ تو محدود ہو گیا، اللہ کے اختیارات محدود ہو گئے۔ ارے وہ اللہ کے بندے، نقل اور عقل یہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کہا اس پہ ایمان رکھ، اپنا یہ چھوٹا سا دماغ اللہ کی شان میں لڑا رہا ہے، اللہ کی شان میں۔ اور جو لوگ اس موضوع پر بحث کر رہے ہیں ان کو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک میری باندی تھی جو ریوڑ چرایا کرتی تھی، اب ہوا معاملہ یہ کہ بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر کے لے گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے زور کا جو ہے تماچا رسید کر دیا، پھر بعد میں مجھے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیوں مار دیا۔ اللہ کے رسول، میں اس باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اختیارات سے اس کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بلاؤ اس کو، ادعوہا، اس باندی کو بلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بس اتنا ہی ایمان رکھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ، یہ سوال ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے جواب دیا فی السماء، اے اللہ کے رسول آسمانوں میں ہیں اللہ۔ یہ ہمارے احباب دیوبند سنیں اس جواب کو، کیا کہا؟ فی السماء، اللہ اوپر آسمان میں، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے من انا، میں کون ہوں؟ تو اس باندی نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی اللہ کے بارے میں کہا، اللہ اوپر ہے۔ تو پیارے رسول نے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ ایمان والی ہے۔ دلائل بے شمار ہیں، دلائل بے شمار ہیں، لیکن نہیں، ان کو فلسفہ چاہیے، ان کو اماموں کی رائے چاہیے، ان کو بڑوں کے اقوال چاہیے، اقوال زرعی چاہیے۔ اور اصول کرخی میں انہوں نے عبارت ہی لکھی، قرآن و سنت کا کوئی بھی نص اگر امام محترم کے قول کے خلاف آئے تو اس کی تعویل کرو۔ اصول کرخی کا اصول بتا رہا ہوں میں، ان کے امام ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس کی تعویل کرو، نہیں ہو رہا ہے تو قرآن و سنت کے نص کو بازو میں رکھو، امام صاحب کے قول کو ترجیح دو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آ جائیے دوسرے ٹکڑے کے اوپر، محمد الرسول اللہ۔ جیسے میں نے کہا یہ قاتلین سنت ہے، ہم سلفیوں کے امام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ میں سلفی بن گیا، سلفی بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سلفی بن گیا تو کیا دوسرا کچھ بننے کا ارادہ تھا کیا؟ آپشن ہی نہیں ہے، سلفی ہی بننا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اہل حدیث ہی بننا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اطاعت کس کی ہوگی؟ فرما برداری کس کی ہوگی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ نہیں، انہوں نے اپنے اماموں کے سلسلے بنا کر کے رکھے۔ جیسے میں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث بھی آ جائے تو اس کو ایک طرف رکھو، امام صاحب کے قول کو ترجیح دو۔ سارا ان کا فقہ اسی مسئلے پر، اسی معاملے پر ٹکا ہوا ہے، اسی کے اوپر جمع ہوا۔ یہ کہاں ہیں دیندار؟ یہ دینداری کا چولا اوڑے ہوئے ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں یہ جماعت والے۔ یہ تبلیغ کے نام پر انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کی تعویلات کی،
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑنے کے بجائے انہوں نے اپنے اماموں کی تقلید کی طرف ہمارے لوگوں کو جوڑا ہے۔ اور یہ چونکہ ایسی جماعت ہے جس کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ تقلید شخصی کے قائل ہیں، اور امت کو بڑا نقصان ہوا ہے ان کی وجہ سے، بہت زیادہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر طلاق کا مسئلہ اٹھا، سلفی کہہ رہے ہیں ایک وقت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کہہ دے تو نہیں ہوگی طلاق، لیکن انہوں نے یہ پرچم اٹھا کر کے رکھا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ پورے یہ دین کی غلط تصویر ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کتنی بدعات ہیں ان کی، کتنی بدعات، انہوں نے ہر محاذ پر امت کا منہ کالا کیا ہے، امت مسلمہ کو پریشان کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان کی زبانیں اور ان کے علماء کے قلم یہ صحابہ کی طعن و تشنیع سے بھی محفوظ نہیں رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے واحد ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے حدیثوں کو یاد کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں گے آپ زیادہ تر حدیث آمین کی، رفع الیدین کی جو بھی ہے وہ سب ان کے امام صاحب کے مسلک کے خلاف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ ہماری زبانوں کو سلامت رکھے، بہت بڑی جرأت کی انہوں نے۔ کیا کہا؟ ابو ہریرہ غیر فقی۔ کیا کہا؟ ابو ہریرہ غیر فقی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دین کی سمجھ نہیں تھی، فقہ تو امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، ابو ہریرہ جو اللہ کے رسول سے صرف حدیثیں لیتے تھے، فقہ کہاں ہے ان کے پاس؟ اور ایسے بہت صحابہ ہے جن کے بارے میں ان تبلیغیوں نے، دیوبندیوں نے جرأت سے کلام کیا ہے۔ ایک شخص تھا مصر کا زاہد الکوثری، اس نے اپنی کتاب لکھی نکتہ، جس کا جواب دیا ہے شیخ عبد الرحمن معلمی الیمانی نے، کہا التنکیل بما فی اباطیل الکوثری۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ ایسا گستاخ صحابہ ہے کہ اس نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی کہا کہ حدیثیں صحیح یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ اتنی جرأت والے ہیں کہ انہوں نے عقیدے میں گڑبڑیاں کی، انہوں نے سنت رسول میں گڑبڑیاں کی، انہوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا، انہوں نے صحابہ پر طعن و تشنیع کی۔ اب میں آپ سے صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بھیڑ کو دیکھ کر کے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ حق کے متوالے ہیں، یہ اصحاب البدعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثریت کو دیکھو گے اکثریت تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ لہذا حق اکثریت سے نہیں پہچانا جاتا، حق پہچانا جاتا ہے دلائل کے ساتھ۔ اور اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے جو بندے ہوتے ہیں شکر گزار بندے، ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، دلائل کی روشنی میں آپ ایک طرف، آپ ہی جماعت کا مطلب آپ جمع غفیر بھیڑ، آپ نمبرز کو کاؤنٹ مت کیجئے۔ جماعت کا مطلب نمبرز نہیں ہوتا، لوگ زیادہ آ گئے تو حق پہ نہیں ہو جاتے۔ آپ اکیلے ہیں، لوگ 100 ہیں، دلیل آپ کے پاس ہیں، ان کے پاس صرف نفسانی خواہشات ہے، آپ حق پر ہیں۔ آپ گرچہ کے اکیلے ہیں، انت الجماعہ، آپ ہی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہر طرح کے باطل گمراہ جماعتوں اور فرقوں سے، آمین یا رب العالمین۔